السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جس پر جادو ہو چکا ہو یا جس کو نظر لگی ہوئی ہو، سب سے اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ اگر وہ نماز کا پابند ہوگا، نماز کے بعد مسنون اذکار کرے گا، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے گا، تو پھر اسے کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ نہ اس پر کوئی جادو اثر کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر نظر اثر کر سکتی ہے۔ تو اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نماز کے پابند بنیں اور اس کے بعد مسنون اذکار کریں۔ تو اس کے علاوہ کچھ میں آپ کو دم کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کو نظر لگی ہوئی ہو یا کسی پر جادو ہوا ہو تو اس کو آپ اس طریقے سے دم کریں۔ ایک تو آپ اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے علاوہ سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ اس کو اس سے نجات ملے گی، جو بھی اس کی بیماری ہوگی۔ باقی کچھ دعائیں ہیں جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبرائیل نے یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، کہ میں اللہ کے نام سے تجھے ہر اس چیز سے دم کرتا ہوں جو کہ تکلیف دینے والی ہے، اور ہر نفس کے شر سے یا ہر حاسد آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نام سے دم کرنا ہے، اور کسی پیر فقیر کا نام لے کر دم کریں گے تو دم اثر نہیں کرے گا اور یہ شرک کہلائے گا۔ جس مریض کو بھی دم کرنا ہے، جس بیماری کے لیے بھی دم کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے نام سے کرنا ہے۔ تو ایک اور دعا ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث کے اندر دعا موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور امام حسین کو دم کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلی چیز جو کہ مار دے اور جو حسد اور تکلیف دینے والی آنکھ ہے، اس سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یعنی جتنی دعائیں ہیں سب میں اللہ سے ہی پناہ مانگنے اور اللہ کے نام سے ہی دم کرنے کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک اور طریقہ ہے، وہ تو آپ نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کس کی نظر لگی ہے۔ اگر پتہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر اسے کہنا چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور وضو کر کے اس کے وضو کے پانی کے ساتھ اسے غسل دینا چاہیے، کیونکہ سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ابو داود کے اندر جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یا پھر یہ حکم عام دیا کہ نظر بد سے دم کروایا جائے۔ یہ جو ہے یہ روایت تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہے سنن ابو داود کے اندر، وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس کو نظر لگی ہوتی تھی اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے، یعنی جس کی نظر لگی ہوئی ہوتی تھی اس کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے، اور پھر اس پانی سے
جسے نظر لگی ہوتی وہ غسل کیا کرتا تو پھر اس کا اثر زائل ہو جاتا۔ یعنی ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اسے کہا جائے کہ وہ وضو کرے، اور اس کا جو بچا ہوا وضو کا پانی ہے وہ سنبھال لیا جائے کسی طریقے سے، تو اس سے جس کو بیماری لگی ہوئی ہو، نظر لگی ہوئی ہو، اس کو غسل کرنے کا کہا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی اثر زائل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔